اللہ کا ولی العلماء ورثۃ الانبیاء، عالم حافظ قرآن، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، یہ علماء اللہ کے ولی ہیں. کیا عزت ہے ان کی، کیا مقام ہے ان کا، کیا رتبہ ہے ان کا. بیگم بیمار ہو، جب فلمی ہیرو کو ہیروئن کو بھول دیتے ہیں، امام صاحب ذرا دعا کرو ہماری بیگم ایڈمٹ ہے، سیریس ہے، جاؤ بلا لو ان کو. بچی کا نکاح ہے، مسجد سے دفتر لینا ہے، قاضی صاحب کو بلانا ہے. جن کی تم نقالی کیا کرتے تھے اور کتے اور بندروں کی طرح چہرے بنایا کرتے تھے، تمہارے باپ اور تمہاری ماں کے جنازے میں ان فلموں میں کام کرنے والے، کتے کھانے والے، سور کھانے والے، شراب پی کر اپنی بھائیوں، اپنے بہنوں اور اپنی بیٹیوں اور اپنی ماؤں کی آبرو لوٹنے والے بلا لو. ساری زندگی جب اس پر چلے، ایک نماز جنازہ اس سے پڑھوا لو. جنازے کو مولانا ہونا، عید پڑھانے مولانا ہونا، جمعہ پڑھانے مولانا ہونا، نکاح پڑھانے مولانا ہونا، ان کے بغیر میاں بیوی کا رشتہ حلال نہیں ہوتا. کپڑے کسے پوچھ کر رنڈیوں کے پہنائے کروں گے. اللہ کا عذاب آ چکا ہے. مودی آیا، امت شاہ آیا، قصور ان کا نہیں ہے. بادل کا پانی برسانے والا، زندگی دینے والا، عزت دینے والا، ذلیل کرنے والا، حکومت کے تختوں پر رکھنے والا، فقیر بنانے والا، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، یہ اللہ کرتا ہے. اللہ بچہ دیتا ہے، اللہ دانا دیتا ہے، اللہ پانی دیتا ہے، اللہ زندگی دیتا ہے، اللہ عزت دیتا ہے، اللہ ذلت دیتا ہے. اور دلی کے پارلیمنٹ پر جو ظالم حکمران آیا وہ ای وی مشین نے دے دیا. مسلمانوں کی حرام خوری، کہیں کہ دوسرے بھی شراب پیتے ہیں، زنا کرتے ہیں، وہ تو اللہ کے یہاں پکڑے نہیں جائیں گے. ایمان کی اسکول میں انہوں نے ایڈمیشن نہیں لیا، داخلہ نہیں لیا. یونیفارم اسے پوچھا جاتا ہے جو اسکول کے اندر داخلہ لیا، کیوں پڑھا تھا کلمہ؟ جب آقا کا چہرہ پسند نہیں تھا، آقا کی تہذیب پسند نہیں تھی، آقا کا کلچر پسند نہیں تھا، آقا کا لباس پسند نہیں تھا. کیا ہے میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے میں ہڑمت کے چہرے پسند ہیں. وہ فلسطین کے اندر بمباری کر کر بچوں کو ماں کی گود کے اندر خون میں لہلانے والے، ان کے چہرے پسند ہیں. کہتے ہو کہ مدد کیوں نہیں آتی؟ بابری مسجد کو شہید کر دیا گیا، نوجوانوں کو قید کر دیا گیا، مساجد کے اندر پابندی لگائی جا رہی ہے. اللہ کی ارے پیالہ ٹوائلٹ کا چمبو لے کر، پاخانے کا پکوس کا چمبو لے کر آپ زمزم کا پانی لینے جا رہے ہیں، کوئی تھوکے گا بھی نہیں اسے. یہ چہرے اللہ کی مدد کو بلانے والے، یہ تہذیب اللہ کی مدد کو بلانے والی، یہ کلچر. کتنے داڑھی منڈے ہیں اور کتنے داڑھی والے ہیں، کتنے نمازی ہیں اور کتنے کن کا پرسنٹیج زیادہ ہے. ایک کمپنی میں 4-5 مسلمان داڑھی رکھتے ہیں اور نماز کا پرمیشن لینا چاہتے ہیں، تو دوسرے مینیجر کہتا ہے یہ لوگ مسلمان نہیں ہیں، یہ لوگ مومن نہیں ہیں، آقا کے امتی نہیں ہیں. کیا ہے جواب؟ ختنہ کاٹ لینے سے مسلمان ہو گیا، مسلمانوں کا نام رکھ لینے سے مسلمان ہو گیا. اللہ کی مرضی کے بغیر یہ مٹی کی کا دانہ ہل نہیں سکتا، کوئی مر نہیں سکتا، کوئی جی نہیں سکتا، آندھی چل نہیں سکتی، بارش سب کو اللہ کا حکم چاہیے. یہ عمرہ جو بیٹھے ہیں، عربی کا مشہور مقولہ ہے، بعض حدیث بھی بتاتے ہیں، اعمالکم اموالکم، تمہارے اعمال، تمہاری کرتوت، تمہاری زندگی یہ بادشاہوں کو بناتے ہیں. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے کہا، حضرت جب سے آپ تشریف فرما ہیں، تخت نشین ہیں،
امیر المؤمنین ہیں، امیر المسلمین ہیں، بادشاہ ہیں، یہ کیا لڑائیاں، یہ کیا جھگڑے، لوگوں کا تقوی کو لقوہ لگ گیا، یہ کیا صورتحال ہے؟ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کیسی حکومت چاہتے ہو؟ کہا کہ دیکھو عمر بن الخطاب کیسی حکومت کر کر چلے گئے۔ آپ نے فرمایا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر بن الخطاب کے سامنے عبد الرحمن بن عوف تھے، ان کے سامنے حضرت ابو ذر تھے، تم ابو ذر بنو میں عمر بنوں گا۔ کام یہودیوں کے، نصرانیوں کے، اور مدد بدلتی چاہیے۔ اسلام مسلمان دشمن یہی چاہتے ہیں، مسلمان مدارس سے رشتہ توڑ دے، مساجد سے رشتہ توڑ دے، علماء سے رشتہ توڑ دے، اور اس کے لیے انہوں نے کہا یہ مسجد کو چھوڑیں گے نہیں، یہ مدرسے کو چھوڑیں گے نہیں، یہ علماء کو چھوڑیں گے نہیں۔ اب ان کے اندر ایک قسم کا کلچر، ایک قسم کی دین بیداری، ایک قسم کا ذہنی ارتداد یہ پیدا کر دو۔ دیکھو ایک ہوتا ہے کافر، وہ ڈائریکٹ کہتا ہے کہ میں مسلمان نہیں ہوں، ایک ہوتا ہے مشرک، وہ اللہ کو مان کر اور شریک ٹھہراتا ہے، اور ایک ہوتا ہے ملحد، کسی کو اللہ دیوی دیوتا مانتا ہی نہیں، اور ایک ہوتا ہے مرتد، اور مرتد میں بھی ظاہری مرتد اور باطنی مرتد۔ آپ نے دیکھا ہوگا یوٹیوب کے اندر، انٹرنیٹ کے اندر ایک بہت بڑا طبقہ، میں دارالعلوم میں پڑھا ہوا ہوں، میں مظاہر میں پڑھا ہوا ہوں، میں لکھنؤ میں پڑھا ہوا ہوں، میں مرتد ہو گیا، نبی کی تعلیمات مجھے سمجھ میں نہیں آئی، بخاری مجھے سمجھ میں نہیں آئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 6 سال کی عمر میں اور 10 قول کے مطابق 9 سال کی عمر میں نکاح کیا، یہ مجھے سمجھ میں نہیں آیا۔ یہ شکوک اور شبہات اور ڈاؤٹ اسلام کے بارے میں پیدا کرتے رہتے ہیں، اور خود تو 11 نکاح کیے، لیکن امت مسلمہ کو 4 تک کی اجازت دی، اور آپ نے یہ کیا اور آپ نے وہ کیا، مال غنیمت کا ایک حصہ آپ نے لے لیا۔ میں یہ سب چیزیں دیکھ کر مرتد ہو جاتا ہوں۔ ایک علل اعلان ارتداد ہے، علل اعلان مرتد ہونا ہے۔ کافر اسلام سے باہر ہے، مشرک تھوڑا مانتا ہے اور دوسروں کو ساتھ مانتا ہے، منافق سامنے میں مسلمان لگتا ہے اور اندرونی طور پر وہ کفر کرتا ہے، اور مرتد مسلمان رہ کر قتلہ ہوئی ہے، اسلامی نام ہے، کان میں اذان پڑھی گئی، اقامت کہی گئی، لیکن وہ کہتا ہے میں اسلام بیزار ہوں، یہ علل اعلان مرتد ہے۔ اور ایک مرتد وہ ہے حج بھی کرتا ہے، عمرہ بھی کرتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، دین کا کام بھی کرتا ہے، مدرسے کو چندہ دیتا ہے، مسجد کو چندہ دیتا ہے، ظاہر بظاہر دیکھنے میں تہجد گزار ہے، لیکن قلبی نقطۂ نظر سے دبے قدم ارتداد اس کے خون میں شامل ہے۔ اور اب اس وقت پوری دنیا، امریکہ ہو، برطانیہ ہو، یہود عیسائی، یہی کوشش کر رہے ہیں مسلمان کو مسجد سے دور رکھنا مشکل ہے، نماز سے روکنا مشکل ہے، حج سے روکنا مشکل ہے، عمرے سے روکنا مشکل ہے۔ اب ایک کام کرو کہ ذہنی ارتداد پیدا کر دو۔ ذہنی ارتداد یہ وہ بیماری ہے، آدمی کو کینسر کا کیڑا اندر منملاتا رہتا ہے، اور وہ اسے موت تک لے جانے والا ہے۔ اور ایک آدمی کو ٹائفائڈ آ گئی، بخار آ گئی، ڈینگو آ گئی، ملیریا آ گیا، بظاہر وہ کینسر کے مریض اور پیشنٹ کے مقابلے میں یہ زیادہ خطرناک لگتا ہے، اس کا ٹیمپریچر دکھ رہا ہے، اسے ڈینگو آ چکا ہے، یہ جسم کے درد سے تڑپ رہا ہے۔ یہ اسلام مسلمان دشمن یہ چاہتے ہیں کہ یہ بیماریاں جو جلدی چلے جانے والی ہیں لیکن نشانیاں ان کی نظر آ رہی ہیں، وہ بیماری دے کہ جو ان کا اسلام ہاتھ سے رخصت ہو جائے، دل سے نکل جائے، اور ان کو اندرونی طور پر مرتد بنا دے۔ اور یہ ارتداد اور یہ مرتد ہونا شریعت نے ایک مزاج دیا ہے۔ آج مسلمانوں کے پاس اللہ کے قرآن کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ نبی کریم جناب محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کی کوئی قدر و قیمت نہیں. مسلمان کے پاس داڑھی کی عظمت زیادہ ہے یا داڑھی مڈے کی عظمت زیادہ ہے؟ فلم میں کام کرنے والے کی عزت زیادہ ہے یا عالم اور مؤذن کی عزت زیادہ ہے؟ مسجد کی عزت زیادہ ہے یا شاپنگ کمپلیکس کی عزت زیادہ ہے؟ مسلمان سنڈے کی اہمیت زیادہ ہے یا جمعہ کی عظمت زیادہ ہے؟ کیا صورتحال ہے مسلمانوں کی؟ اسی لیے شریعت نے اسلامک کلچر، اسلامک تہذیب، اسلامک تمدن کو فرق کرنے کے تعلق سے سخت نوٹس